الرحمن الرحیم۔ انسان کو ایسا عمل بتایا جا رہا ہے جب وہ عمل کرے گا تو رب کائنات اس کی مشکلات، اس کے مسائل، اس کے رزق کو بڑھانے، اس کی ہر قسم کی جو پریشانی ہے اس کے حل کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ عمل جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اکثر و بیشتر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آقا میں اکثر و بیشتر آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہوں، فرمائے میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ فرمایا جتنا بھی ہو سکے نا اتنا درود پاک کا وظیفہ کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے تمام جو مسائل ہیں زندگی کے، ان کا جو چوتھا حصہ ہے وہ درود پاک پڑھوں اور باقی حصے کے اندر اپنے تمام مسائل زندگی کے ان کو نپٹا لوں تو ٹھیک ہے، آپ میں جیسے کرتا ہے بہتر ہے، اگر اور اضافہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر آدھا جو ہے نا آدھا حصہ میں صلاۃ السلام پڑھ لیا کروں گا اور آدھے حصے میں دوسرے کام نپٹا لیا کروں گا۔ ہاں یہ بھی بہتر ہے، لیکن اور زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر 3 حصے درود پاک اور 1 حصہ دوسرے کاموں کے رکھ لیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام یہ بھی ہے بہتر ہے، لیکن اور زیادہ کرے تو بھی بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے پھر سارے جو ہے نا زندگی یا سارے میرے ٹائم جو ہیں صلاۃ السلام پڑھتے پڑھتے ہی گزار دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تو سارا ٹائم میرے صلاۃ السلام پہ گزار دے گا تو اللہ کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری تمام مشکلات کو حل کرنے کا ذمہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے ذمہ لے لے گا، وہ خود اس کو حل فرما دے گا۔ تمہیں نہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہے نہ تو مانگنے کی ضرورت ہوگی، رب کائنات سے درود پاک پڑھنے کے صدقے سے ہی تمہاری تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اے دنیا والو، اگر رزق چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو، اگر مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو، اگر دولت چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو، اگر آقا قریب ہونا چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے نا، اب دوسری نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر اسی طرح ایک جمعہ ہے پھر دوسرا جمعہ ہے، ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر دوسرے جمعے کو ادا کرتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، ایک رمضان آیا اس نے اس کو کما حق کو ادا کیا، اور پھر دوسرا رمضان جب آ گیا کما حق کو اس کو ادا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہوگا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ٹائم، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو ٹائم ہے، اور ایک سال سے ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہے، رب کائنات اس ٹائم کی، اس سال کی ہر قسم خطاؤں کو اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کا محبوب ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ہر رات کو رب کائنات کے فرشتے، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے، جن کے رب کائنات ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، جا کر دنیا والوں کہہ دو، اعلان کر دو کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اپنی نیکی کو بڑھا دو اور گناہوں کو کم کر دو۔ یہ ساری راتیں پورا رمضان وہ اعلان کرتے رہتے ہیں، شر سے رک جاؤ اور نیکی کو بڑھاؤ، نیکی کو زیادہ کرو، حتیٰ کہ جب 29ویں کی رات آتی ہے تو رب کائنات کے کچھ فرشتے، خاص فرشتے، رب کائنات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر اعلان کر دو توبہ توبہ توبہ، جا کر دنیا والوں کو مبارک دے دو، اے دنیا والو، اے روزہ دارو، تمہیں مبارک ہو، جو رمضان کا روزہ رکھا، رات کو جا کر تراویح ادا کر دی، اس کی ليلۃ القدر کو گزار دیا، ان کو یہ بشارت ہے کہ رب کائنات ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اندر ان کو داخل فرما دیا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ایمان والو، اس طرح ایک عید کی نماز جب آتی ہے، دوسری نماز تک پورے سال کے بعد، جب روزے رکھنے کے بعد انسان عید کی نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری عید کی نماز آتی ہے
اس کے روزے رکھنے کا اس کو ادا کیا تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ اس کی نمازیں دونوں جو ہیں اس کی ہر قسم کی خطاؤں کے لیے کفارے کا باعث بن جائیں گی۔ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو اور اس کو لائک بھی کرو، فالو بھی کرو ٹک ٹاک کے اوپر۔